دنیا میں تمام قومیں کسی نہ کسی خصوصیت کی بنا پر مشہور ہیں اور جانی جاتی ہیں۔ ان خصوصیات کی بنا پر ہی چہاردانگ عالم میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ کوئی قوم اپنی شجاعت و بہادری کی وجہ سے مشہور ہے تو کوئی منافقانہ پالیسیوں کی بنا پر جانی جاتی ہے۔ کسی کا نام مہمان نوازی کی بنا پر جانا جاتا ہے تو کوئی اپنی زبان کی مٹھاس کی کھٹی کھا رہی ہے۔ کسی کا پرچار ان کی محنت کی بنا پر کیا جاتا ہے تو کوئی اپنی عیاری و مکاری کی بنا پر نام کیش کرا رہی ہیں۔ کسی نے اپنی افرادی قوت کا لوہا منوایا ہے تو کسی نے ڈکٹیٹر کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ زبان کی پاسداری کسی کا شیوا ہے تو کوئی اپنی بے وقوفیوں کی بنا پر لوگوں کے لیے مزاح و تسکین قلب کا باعث بنتی ہے۔ کوئی نفاست کی پروردہ ہے تو کوئی اندھیروں کی باسی۔ کسی کا ڈیل ڈول اس کی شناخت ہے تو کسی کا بوناپن ان کی تعریف بن جاتا ہے۔ کہیں پر کامیابیوں کا تسلسل ہے تو کہیں ناکامیاں منہ پھاڑے نگلنے کو تیار کھڑی ہیں۔ تمام قوموں اور ملکوں نے جب سے وہ معرض وجود میں آئی ہیں ترقی کی منازل طے کی ہیں، پستی کے اندھیروں سے نکل کر عروج کی کرنوں کو چھوا ہے۔ کوئی قوم تیز رفتاری سے دنیا میں سرفراز ہوتی گئی تو کسی نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بام عروج تک پہنچایا، اور اسی افراتفری کے دور میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے ان ملکوں کے حکمران و عوام چھوٹے بڑے سب اپنے اپنے تن من دھن کے ساتھ شامل ترقی ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر ایک اور قوم کا ذکر کریں گے جس نے اپنی ترقیوں، کامرانیوں اور کامیابیوں کا تسلسل شروع کیا اور دنیا کی بڑی اقوام میں اپنے ہونے کا، اپنے نام کا لوہا منوایا، لیکن وہ لوہا شاید خام ثابت ہوا۔ وہ قوم جس کی عظمت کے گن گائے جانے لگے تھے، جن کی بہادری و شجاعت ان کی پہچان تھی، جن کی محنت و حوصلے کا طوطی بولتا تھا، شاید اس کو کسی کی نظر بد لگ گئی یا پھر حکمرانوں اور عوام کی بدعمالیوں کا شکار ہو گئی کہ دن بدن اس کی ترقی کا گراف گرتا گیا۔ ترقی معکوس ہوتی گئی، تنزلی بڑھتی گئی، خوشحالی خواب بن گئی، غربت لباس بن گئی، خوشیاں سراب بن گئیں، اور ناخلف حکمرانوں اور نو دولتیوں کی اولادیں نواب بن گئیں۔ ملک کا دیوالیہ نکلتا گیا، جڑیں کمزور ہوتی گئیں، ادارے کھوکھلے ہوتے گئے کہ جس پر تھوڑا سا بوجھ ڈالا گیا وہ طلاق سے زمین بوس ہو گیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ریاست تلنگانہ کی۔ یہ ملک کی واحد ریاست ہے جو اس تیز رفتار اور کمپیوٹر کے دور جدید میں تنزلی و پستی کا شکار ہے۔ نااہل حکمران ریاست تلنگانہ کو ہاتھوں پیروں سے لوٹ رہے ہیں۔ عوام صدا کی طرح خاموش تماشائی بنی اپنے آپ کو لٹوا کر بھی خوش ہے، اور بہتری کی امید میں نا امیدیوں کی گہرائیوں میں گرتی جا رہی ہے۔ یعنی اپنے حق کی خاطر پہلے تو اٹھتی ہی نہیں، کیونکہ ان کو اپنے حقوق کا ادراک ہی نہیں، اور اگر قسمت سے ادراک ہو جائے تو اس کا واحد حل احتجاج کی صورت نکلتا ہے۔ اور آج ریاست بھر میں BC قائدین کی جانب سے 42% ریزرویشن پر ریاست بھر میں بند کا اعلان کیا گیا۔ مختلف اضلاع میں رضاکارانہ طور پر بیوپاریوں نے اپنے کاروبار بند رکھے۔ BC طبقات کو یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، جبکہ شہر حیدرآباد میں بند کا ملا جلا اثر دیکھا گیا۔ دوپہر ہونے تک ایبٹس اور بیگم بازار میں موجود مارواڑیز کی کھلی ہوئی سونے چاندی کی دکانوں کو BC رہنماؤں نے زبردستی بند کروایا، جبکہ پیٹرول پمپ اور دیگر دکانات پر پتھراؤ کرتے ہوئے انہیں بھی کاروبار بند کر دینے پر مجبور کیا گیا۔ RTC بسیں سڑکوں پر نہیں آئیں، اس لیے ٹریفک بحال رہی۔ آج کہیں سے بھی ٹریفک جام کی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ تمام RTC بسیں اپنے اپنے ڈپوز میں کھڑی دیکھی گئیں۔ BC تحفظات کے لیے کیے گئے بند کی تمام پارٹیوں نے حمایت کی ہے۔ ایک دو جگہ پر حالات پرتشدد ہو گئے، تاہم پولیس نے ماحول کو کشیدہ ہونے سے روک دیا۔ سرکاری دفاتر میں معمول کے مطابق کام کاج ہوتا رہا، جبکہ خانگی اداروں نے آج تجارتی سرگرمیاں بند کر دیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ریاست میں بند کامیاب رہا۔ شہر میں کئی علاقے بند دیکھے گئے۔ امید کی جا رہی ہے کہ BC طبقات کی آواز مرکزی حکومت تک پہنچ گئی۔ اب آگے تحفظات کو لے کر قومی قائدین کا کیا رد عمل سامنے آئے گا، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ تاہم ریاست تلنگانہ میں بند پرامن رہا۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام TV۔ پیغام TV، آواز آپ کی۔